السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، یہ 100% پکی بات ہے کہ جہاں نکاح نہیں ہوگا وہاں زنا ہوگا۔ اس لیے شریعت نے نکاح کی اہمیت کو واضح کیا ہے۔ آج جس معاشرے میں نکاح سے فرار اختیار کرتے ہیں، یعنی نکاح کرنے سے اوائڈ کرتے ہیں، آپ دیکھیے وہاں جنسی تسکین کے لیے فحاشی کے اڈے کھلے ہوئے ہیں۔ شرع شریف نے اس بات کو ناپسند کیا ہے کہ انسان گناہوں بھری زندگی گزارے۔ اس لیے کہا گیا کہ تم نکاح کرو تاکہ تمہیں اپنے آپ کو پاک باز رکھنا آسان ہو جائے۔ دوستو، اگر نکاح کا حکم نہ دیا جاتا تو مرد عورت کو فقط ایک کھلونا سمجھ لیتے، عورت اپنے لیے کوئی مقام نہ رکھتی، اس کے ذمہ داری اٹھانے والا کوئی نہ ہوتا۔ شریعت نے کہا اگر تم چاہتے ہو کہ اکٹھے رہو تو تمہیں اس کی ذمہ داریوں کا بوجھ بھی اٹھانا پڑے گا۔ دوستو، نکاح ایک معاہدہ ہے جو میاں اور بیوی میں طے پاتا ہے۔ اس معاہدے میں اگر کوئی عورت اپنی طرف سے شرائط رکھنا چاہے تو شرع شریف نے اس کو گنجائش دی ہے۔ مثال کے طور پر وہ کہے کہ مجھے اچھے مکان کی ضرورت ہے، مجھے مہینے کے اتنے خرچ کی ضرورت ہے۔ وہ کہے کہ میں نکاح تب کروں گی اگر طلاق کا حق مجھے دیا جائے۔ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے کہ وہ نکاح سے پہلے اپنی شرائط منوا سکتی ہے۔ لیکن جب نکاح ہو گیا اور طلاق کا حق مرد کے پاس ہے یا مرد اپنی مرضی سے خرچہ دیتا ہے تو اللہ کی بندی اب رونے کا کیا فائدہ۔ شریعت نے نکاح کو ایک معاہدہ کہا، جبکہ ہمیں دوستو اس کی اہمیت کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ آج کل لڑکی والے اپنی سادگی میں مارے جاتے ہیں۔ حق مہر لکھنے کا وقت آیا تو کسی نے کہا 500 روپے، کسی نے کہا 50 کافی۔ خدا کے بندو، 50 کافی نہیں، کیونکہ یہ ایک بچی کی زندگی کا معاملہ ہے۔ اسے عیب نہ سمجھو۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ کوئی بات نکاح سے پہلے طے کر لینا بہتر ہے تو شریعت نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے۔ لڑکے والوں کی یہی چاہت ہوتی ہے کہ لڑکی والے حق مہر ہی نہ لکھوائیں۔ اگر نہ لکھوائیں تو بہتر ہے۔ کیوں؟ ذمہ داری جو ہوتی ہے، سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے کہ حق مہر کے معاملے میں 3 سنتیں ہیں۔ آدمی کو اپنی حیثیت کے مطابق ان تینوں میں سے کسی ایک سنت پر عمل کر لینا چاہیے۔ نمبر 1، مہر فاطمی یعنی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا حق مہر، یا پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو حق مہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمایا، اس کو باندھ لیا جائے تو یہ بھی سنت ہے۔ نمبر 2، مہر مثل، لڑکی کی قریبی رشتہ داروں میں عام طور پر لڑکیوں کا جو مہر رکھا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے ان کے برابر اس کا مہر باندھنا بھی سنت ہے۔ نمبر 3، لڑکی کی دانش مندی، نیکی اور شرافت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے نکاح کا مہر باندھا جائے، یہ بھی سنت ہے۔ شریعت نے دوستو 3 آپشنز دیے ہیں، ان میں سے کسی ایک کو پسند کر لے، اسے سنت کا ثواب ملے گا۔ نکاح کے وقت حق مہر مقرر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مہر معجل ہوگا یا مؤجل ہوگا۔ اجلت کا لفظ آپ نے پڑھا ہوگا، اجلت کا مطلب ہے جلدی، تو معجل کا مطلب ہے جلدی ادا کرنا۔ گویا میاں بیوی کے اکٹھے ہونے سے پہلے مہر معجل ادا کرنا ضروری ہے۔ خاوند نہیں ادا کرے گا تو دوستو گناہ گار ہوگا۔ اور مہر کی دوسری قسم دوستو مؤجل حمزہ کے ساتھ، اس کا مطلب ہے عند طلب، یعنی جب بیوی اس کو طلب کرے وہ خاوند سے لے سکتی ہے۔ خاوند کو زیب نہیں دیتا کہ حق مہر معاف کروانے کے لیے بیوی پر دباؤ ڈالے۔ ہاں، اگر کوئی بیوی حق مہر کی رقم واپس لٹا دے تو قرآن کی روح سے اس رقم میں برکت ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایسی رقم سے شہد خریدتے اور پانی میں ملا کر مریضوں کو پلاتے تھے۔ شریعت نے نکاح کی دوستو تشہیر کرنے کا حکم دیا، افشوا النکاح بینکم، نکاح کی تشہیر کرو۔ سنت یہ ہے کہ جمعہ کا دن ہو، جمعہ کے مجمع میں نکاح کرے یا کوئی اور بڑا مجمع ہو، اس وقت نکاح کرے۔
دوستوں اور رشتہ داروں کو بلائے تاکہ سب کے علم میں آ جائے کہ آج کے بعد یہ لڑکا اور لڑکی اپنے نئے گھر کی بنیاد رکھے گا۔ دوستوں جب انسان شادی شدہ بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کا اجر بڑھا دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ جب انسان نکاح کر لیتا ہے اور ازدواجی زندگی گزارتا ہے تو اس کو ایک نماز ادا کرنے پر اللہ تعالیٰ 21 نمازوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ یہ انسان حقوق اللہ تو پہلے بھی ادا کر رہا تھا، اب حقوق العباد کو نبھاتے ہوئے حقوق اللہ پورے کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کا ثواب بڑھا دیں۔ گویا نکاح کے بعد عبادت کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ جب نکاح کیا جاتا ہے تو لڑکے والے لڑکی میں کچھ صفات دیکھتے ہیں اور لڑکی والے لڑکے کے اندر کچھ صفات دیکھتے ہیں۔ آئیے ذرا ان کا جائزہ لیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، امام بخاری ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کرتے ہیں کہ عورت سے 4 وجوہات سے نکاح کیا جاتا ہے۔ اول مال کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے کہ کوئی مالدار گھرانہ ہو تو لوگ نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں کہ چلو کاروبار ہی کروا دیں گے، جہیز میں کوئی گھر لے کر دیں گے، اور کار تو کہیں گئی نہیں دوستو، تو فرمایا اس کے مال کی وجہ سے اس سے نکاح کرتے ہیں۔ دوسری وجہ وَلِحَسْبِهَا، اس کے حسب و نسب کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں، یعنی اونچے خاندان کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں۔ تیسری وجہ فرمائی والدینہا، اس کی نیکی اور دینداری کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ میں تمہیں اس بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اپنے لیے دین کی بنیاد پر رشتوں کی تلاش کرو۔ جب بنیاد ہی کمزور ہوگی تو زندگی کیسے نبھے گی؟ جس نے فقط خوبصورتی کو دیکھا تو بتائیے شکل کی خوبصورتی دوستو کتنے دن رہتی؟ یہ چند سال کی بات ہے، جوانی ہمیشہ تو نہیں رہتی۔ جس کی بنیاد ہی کمزور ہوگی اس پر بننے والا گھر بھی کمزور ہوگا۔ دوستو نیکی اور شرافت ایسی چیز ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے، تو اس بنیاد پر جو گھر بنے گا وہ ہمیشہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے۔ تو نیکی اور دینداری کی بنیاد پر بیویوں کو تلاش کرو، اس لیے کہ خوبصورت عورت کا خاوند جب اسے دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں خوش ہوتی ہیں، اور نیک سیرت عورت کا خاوند دوستو جب بھی اسے دیکھتا ہے تو اس کا دل خوش ہوا کرتا ہے۔ تو آنکھوں کو خوش کرنے کی بجائے اپنے دلوں کو خوش کیا کرو۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، دنیا متاع وخیر متاعہا المرأۃ الصالحہ، دنیا ایک متاع ہے اور اس دنیا کی سب سے قیمتی متاع دوستو نیک بیوی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے جسے نیک بیوی عطا کرے وہ سمجھے کہ مجھے دنیا کی بہت بڑی نعمت مل گئی۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جب نیت میں مال ہوگا تو آپ دیکھیں گے جھگڑے کھڑے ہوں گے، نیت میں فقط حسن ہوگا تو آپ دیکھیں گے جھگڑے کھڑے ہوں گے، صرف حسب و نسب کی وجہ سے نکاح ہوگا جھگڑے کھڑے ہوں گے۔ تو شریعت نے اس بات کی تعلیم دی کہ نکاح کا مقصد یہ ہو کہ میں پاک بازی کی زندگی گزار سکوں۔ جب مقصد یہ ہوگا تو اس مقصد کی وجہ سے گھر آباد ہو جائے گا۔ اس طرح دوستو اللہ تعالیٰ کے تقوی کے بعد انسان جس چیز سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے وہ کوئی چیز نہیں مگر نیک بیوی۔ اللہ تعالیٰ کے تقوی کے بعد انسان جس چیز سے سب سے زیادہ دوستو فائدہ اٹھاتا ہے وہ کوئی چیز نہیں مگر نیک بیوی۔ اگر اسے کوئی کسی بات کو حکم دیا جائے تو اس کی اطاعت کرے، اور جب اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے تو اس سے دل خوش ہو جانا چاہیے۔ اور اگر کوئی ایسی صورت ہو کہ خاوند اس کے لیے قسم اٹھایا لے کہ بیوی اس کو پورا کرے گی تو اس کو پورا کرے، اور اگر وہ بیوی سے کچھ وقت کے لیے دور چلا جائے تو بیوی اس کے مال اور اپنی عزت و آبرو کے معاملے میں خیانت نہ کرے۔ یہ نیک بیوی کی صفات بتائی گئی۔ دوستو ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بات چلی کہ دنیا کی عورتوں میں سے بہترین عورت کون سی ہے؟ کسی نے کوئی صفت بتائی اور کسی نے کوئی صفت بتائی۔ خیر بات چیت ہوتی رہی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کسی کام سے گھر تشریف لے گئے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کو بتایا گیا کہ محفل میں یہ تذکرہ ہو رہا ہے کہ دنیا کی بہترین عورت کون سی ہے۔ ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے فرمایا میں بتلاؤں کہ دنیا کی سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ فرمایا ہاں بتائیے۔ فرمایا دنیا کی سب سے بہترین عورت وہ ہے
جو نہ خود کسی غیر مرد کی طرف دیکھے اور نہ کوئی غیر مرد اس کی طرف دیکھ سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی محفل میں واپس تشریف لائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری اہلیہ نے دنیا کی بہترین عورت کی پہچان بتائی کہ جو نہ خود کسی غیر محرم کو دیکھے نہ ہی کوئی غیر محرم اسے دیکھ سکے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اہل اللہ نے لکھا ہے کہ بیوی میں 4 صفات ضروری ہونی چاہیے۔ پہلی صفت اس کے چہرے پر حیا ہو۔ یہ بات بنیادی حیثیت رکھتی ہے کہ جس عورت کے چہرے پر حیا ہوگا اس کا دل بھی حیا سے لبریز ہوگا۔ مثل مشہور ہے، چہرہ انسان کے دل کا آئینہ ہوتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ مردوں میں بھی حیا بہتر ہے مگر عورت میں بہترین ہے۔ دوسری صفت فرمائی جس کی زبان میں شیرینی ہو، یعنی جو بولے تو کانوں میں رس گھولے، یہ نہ ہو کہ ہر وقت خاوند کو جلی کٹی سناتی رہے یا بچوں کو بات بات پر چڑکتی رہے۔ تیسری صفت یہ کہ اس کے دل میں نیکی ہو۔ چوتھی صفت یہ کہ اس کے ہاتھ کام کاج میں مصروف رہیں۔ یہ خوبیاں جس عورت میں ہوں یقیناً وہ بہترین بیوی کی حیثیت سے زندگی گزار سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے دوستو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین مطہرہ، شریعت مطہرہ کے مطابق ہمیں مردوں کو اور عورتوں کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔